بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یقین کا سفر اللہ سے جڑ جاتا ہے تو وہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کی تفسیر میں کہیں سنا اور دل میں گھر کر گیا۔ جب تمہیں لگے کہ بس اب تمہاری برداشت ختم ہونے کو ہے تو جان لو کہ آزمائش اپنے اختتام پر ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ بیوی اپنے شوہر کو 4 طریقوں سے خوش رکھ سکتی ہے: اپنی دیانتداری سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے اور اپنے بناؤ سنگھار سے۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرے۔ والدین سے مسکرا کر بات کیا کریں۔ ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہمارے ماں باپ کے پاس جائیداد نہیں، زندگیاں ہوتی ہیں جو وہ ہم پر لگا دیتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اپنی زندگی میں ایسے دوست شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر تمہارے ساتھ چلیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اگر اللہ تمہیں وہاں نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے ہو تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں تمہیں اپنی مرضی سے لے کر جائے گا۔ سب بھول گئے، بھول جانے دو، سب یاد کریں گے، مطلب کے دن آنے دو۔ حضرت علی نے فرمایا ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خالص ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ حضرت علی نے فرمایا قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں۔ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ رب سے مانگ کر دیکھو تو صحیح، ایک وہی تو ہے جو حقیقت میں آپ کا منتظر ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو تو قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں، محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ ان کے دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں جن کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عقل میں روشنی اور نور پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کا خوف کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ حضرت علی نے فرمایا مجھے تعجب ہے اس شخص پہ جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم۔ کبھی سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو محسوس کرنا، ایسے لگے گا جیسے وہ صرف اور صرف تیرا ہے، اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ کوئی اختتام۔ گھبرانا نہیں، میرے اور آپ کے معاملات جس کے سپرد ہیں وہ بہت غفور و رحیم ہے، وہ سب بہتر کرے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں آنے والا طوفان کا مقصد تباہی نہیں
بلکہ انہیں ظالم لوگوں سے نجات دلا کر کامیاب کرنا تھا۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھ میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، وہ پھر ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ دعا سے وہ بھی مل سکتا ہے جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ہر چیز بن مانگے مل سکتی ہے، لیکن ہدایت کبھی بن مانگے نہیں ملتی۔ لہٰذا اللہ پاک سے ہدایت یافتہ بننے کی دعا کرتے رہا کرو۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو، اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتے۔ نا امید نہ رہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ گناہ انسان کا سکون ختم کر دیتے ہیں، عبادت کی لذت چھین لیتے ہیں، چہرے کا نور ختم کر دیتے ہیں۔ گناہ کو معمولی نہ سمجھا کریں، یہی گناہ آپ کی آخرت کو تباہ کر سکتے ہیں۔